قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی اور ملی بھائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو پیدا کیا ہے، اور اس زمین میں سے بعض حصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے حصوں پہ فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو عطا کی ہے، یہ اس وجہ سے کہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی ہے اور ایسی قوت دی ہے کہ آدمی اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا دل اس کی جانب مائل ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سرزمین کی طرف جائے اور اسے دیکھے۔ سب سے افضل زمین جو اس پورے روئے زمین میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ شہر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے ذریعے سے آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک مدت تک اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ پھر اس کے بعد بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑگڑانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ایسی رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجر کو لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ ساتھ میں وہ بچہ تھا جس کے لیے دعا کی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا۔ چھوٹا سا بچہ، بیوی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک ایسی زمین پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رکھا گیا، حضرت ہاجر علیہ السلام کو چھوڑا گیا، جس زمین پہ کوئی بھی پیدا ہونے والی چیز نہیں تھی۔ قرآن کریم میں اس زمین کو غیر ذی زرع کہا گیا، جہاں کسی قسم کی کھیتی نہیں تھی، اگنے والی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پہ چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو آباد کرایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے نسلیں بڑھی اور آج مکہ شہر کو ہم دیکھتے ہیں کتنا آباد ہے۔ یہ ایک نبی کی دعا تھی
ایک نبی کے ذریعے سے اسے بسایا گیا، اور آج ہر مسلمان کا دل اس مقام کی طرف کھینچا چلاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اس دنیا کے اندر سب سے بہترین زمین ہے۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسجد حرام کی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور تعمیر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے آئیں۔ آج ہر مسلمان کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا دیدار کرے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، اسے موقع ملے کہ وہ مکہ مکرمہ میں اپنا مکان بنائے، اپنا قیام کرے۔ اس سے زمین کو آباد کرنے کے بعد وہ زمین جو فلسطین کے نام سے جانی جاتی ہے، جہاں پہ مسجد اقصی ہے، جہاں پہ دوسری مسجد ہے جو مسجد حرام کے بعد تعمیر کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلی مسجد روئے زمین پہ کون سی تعمیر کی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام جو مکہ کے اندر ہے، جس میں خانہ کعبہ ہے، یہ مسجد حرام روئے زمین پہ سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ المسجد الاقصی، مسجد اقصی، یہ روئے زمین میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے۔ سب سے پہلی مسجد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر کی گئی، وہ مکہ مکرمہ کے اندر۔ دوسری مسجد جو تعمیر کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ سرزمین فلسطین میں مسجد اقصی کے نام سے معروف ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسرا کرائی۔ رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب لے جائے گئے۔ ایک لمبا واقعہ ہے جو اسراء و معراج سے متعلق ہے۔ اس واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، اور اس کو علم و حکمت سے بھرا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر براق کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے جایا جاتا ہے۔ براق ایک ایسی سواری جو اپنے قدم کو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں پہ رکھتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں آئے، وہاں پہ مسجد صخرہ کے پاس سے اپنی سواری کو باندھا، براق کو باندھا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ آج ہم عام طور پہ نقشے میں جو دیکھتے ہیں، جو گولڈن کلر کی مسجد اور گنبد دیکھتے ہیں، یہ مسجد صخرہ ہے، مسجد اقصی نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے، مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہی مسجد اقصی ہے جس کا گنبد ہم گولڈن کلر کا دیکھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ مسجد صخرہ ہے۔ یہ وہ مقام صخرہ ہے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا تھا۔ ایک دوسرا گنبد ہے اسی مسجد کے اندر، اسی احاطے کے اندر، جو آپ بلیک کلر کا دیکھیں گے، کالے کلر کا ہے۔ یہ حقیقت میں مسجد اقصی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ مسلمان حقیقی معنوں میں مسجد اقصی کو دیکھنے کے بجائے گنبد صخرہ کو دیکھتے ہیں، اور یہ ایک الگ ذہن بنایا گیا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں میں لایا گیا
کہ بہت سارے مسلمان اصل مسجد سے غافل ہیں، جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کرام کی امامت کی، سارے انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، وہاں سے پھر رب تعالیٰ کے پاس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ یہ مسجد اقصی ہے جو مبارک جگہ ہے، جو صرف وہ جگہ ہی مبارک نہیں، جتنی آس پاس کی زمینیں ہیں وہ ساری زمینیں مبارک ہیں۔ ارض فلسطین ہی مبارک ہے، ارض شام ہی مبارک ہے، صرف مسجد اقصی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ صرف مسجد اقصی کے اندر ہی برکت نہیں ہے، بلکہ سرزمین فلسطین میں برکت ہے، سرزمین شام میں برکت رکھی گئی ہے۔ یہ وہ بابرکت زمین ہے جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکت رکھی ہے، یہ برکت اس لیے کہ یہ زمین انبیاء کرام کی زمین ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پہ انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کرام تھے، اور ان انبیاء کرام کے ساتھ یہودیوں نے جو معاملہ کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہودی کتنے خبیث ہوتے ہیں۔ آج ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو حالات فلسطین کے اندر پیش آ رہے ہیں، یہ ان کا نسلی کام ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے اس سے بھی زیادہ گھناؤنا کام کیا تھا۔ یہ تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں، ان محسنین پہ بم گرا رہے ہیں جنہوں نے ان یہودیوں کو پناہ دیا تھا۔ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی کی، انہیں ختم کیا۔ ختم کرنے کے بعد چند یہودیوں کو اس نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر اس نے یہ کہا تھا کہ میں ان یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ پوری دنیا یہ جان لے کہ میں نے انہیں قتل کیوں کیا ہے، انہیں برباد کیوں کیا ہے، ان کی نسل کو ختم کیوں کیا ہے۔ کوئی ملک ان کو پناہ دینے والا نہیں تھا۔ ارض فلسطین میں ان کو پناہ دیا گیا، فلسطینی عوام نے ان کو پناہ دیا، اور پناہ دینے کے بعد جب وہاں پہ یہ رہنے لگے تو آج دیکھیں کیا حالات انہوں نے وہاں پہ بنا رکھے ہیں۔ یہ حالات مسلمانوں کے لیے، قرآن کریم کو پڑھنے والوں کے لیے کوئی نئے حالات نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہودیوں کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، ان کا شیوا تھا، ان کا کام تھا کہ یہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ جو نبی ان کے اندر بھیجے جاتے تھے یہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ یہ یہودی تھے، توریت کے اندر تحریف کرتے تھے، انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا۔ ایک دن میں، دن کے شروع کے حصوں میں انہوں نے 70 انبیاء کرام کو قتل کیا، اور شام میں مارکیٹ انہوں نے بنائی۔ مارکیٹ گئے، مارکیٹ کا جو ہے شام میں انہوں نے لین دین شروع کی، کاروبار شروع کر دیا۔ اتنے بے غیرت لوگ ہیں کہ اپنے ہی انبیاء کرام کو قتل کیا انہوں نے، اور انبیاء کو قتل کرنے کے بعد ان کے دلوں پہ ذرہ برابر بھی اس بات کا خیال نہیں رہا کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اور اس کے بعد کاروبار میں لگ گئے۔ یہ یہودی ہیں، ان کے آباء و اجداد اسی طریقے سے تھے، انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ آج ان کا کام مسلمانوں کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے کے لیے گئے مدینے کے آس پاس رہنے والے یہودیوں کے پاس، انہوں نے پلان بنایا کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر چکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ گرا دیا جائے۔ نبی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ انبیاء کرام کو پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ فلاں نبی ہے، یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں، یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ انبیاء کرام انہی کی نسلوں میں سے آتے ہیں۔ اسی لیے یہود نے ہر اس مقام پہ ڈیرا ڈالا جن کے تعلق سے توریت کے اندر ذکر کیا گیا تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئیں گے۔ انہوں نے خیبر کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا، انہوں نے تیمہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا، مدینہ منورہ میں پڑاؤ ڈالا، 3 جگہوں پہ گئے۔ کہاں سے آئے یہ ارض فلسطین سے، شام سے، حجاز کے علاقے میں آئے، اس لیے کہ ان کی کتاب توریت کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی اس طرح کے مقام پہ آئیں گے جہاں پہ پہاڑیاں ہوں گی، جہاں پہ کھجور کے درخت ہوں گے۔ ان کو جو لوکیشن نظر آیا کہ یہاں پہ نبی پیدا ہو سکتے ہیں، ان جگہوں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، خیبر کے مقام پہ، مدینہ میں، تیمہ میں، اس لیے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ آخری نبی بھی ہمیں میں سے آئے گا۔ جس طریقے سے پہلے انبیاء کرام، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام انہی کے نسل سے تھے، اس لیے ان کو یقین تھا کہ آخری نبی بھی ہمارے پاس ہماری ہی نسل سے آئے گا، تو ہم چلتے ہیں، چل کے ان علاقوں میں آباد ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارے ہی نسل سے ہمارا نبی نکلے۔ انبیاء کرام کے ساتھ معاملہ کیا تھا قتل کرنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ظاہر ہوئے، مدینہ میں تشریف لائے۔ مدینہ بالکل ان کی کتاب توریت میں لکھی ہوئی جگہ کی طرح تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ان کو معلوم پڑتا ہے کہ آخر النبی، آخر الانبیاء ظاہر ہو چکے ہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں۔ معلوم تھا ان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جس طریقے سے ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اگر اس بڑی بھیڑ میں، اتنے لوگوں میں اگر کہیں پہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، آدمی کی نگاہ پڑے گی، پہچان جائے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس طریقے سے نبی کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ نبی ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا تھا کہ اگر 10 یہودی ایمان لے آلیں، 10 یہودی اگر اسلام میں داخل ہو جائیں، میرے اوپر ایمان لے آئیں، تو سارے یہودی ایمان لے آئیں گے۔ علماء تھے ان کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، صرف اس لیے کہ یہ نبی ہماری نسل سے نہیں ہے۔ اگر ان کی نسل سے بھی ہوتا تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتے جو انہوں نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ کیا تھا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ چند ایک یہودی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تو انہوں نے کہا یہودیوں کی فطرت بیان کر رہا ہوں، کیسی فطرت ہے۔ جب وہ ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہودی کیسے ہوتے ہیں اور میرے تعلق سے کیا گمان رکھتے ہیں، آپ دیکھیے گا۔ پیچھے چھپ گئے، یہودیوں کو بلایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا خیرنا وابن خیرینا، وہ ہم میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ساری تعریفیں جب ہو گئی تو عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے سے آئے، چھپے ہوئے تھے، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہوا شرنا وابن شرنا،
کہ یہ سب سے برے ہیں اور ہمارے سب سے برے شخص کے بیٹے. اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا تھا. یہ ان کی خصلت تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو کہ یہودی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سننے کے بعد مدینہ آئے. وہ ان کے چچا مدینے میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جانا، واپس لوٹے خیبر میں. حضرت صفیہ اس وقت خیبر میں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نہیں آئی تھی. بہت چہیتی تھی اپنے والد کی، بہت ہی چہیتی. جب بھی باہر سے وہ آتے تو آنے کے بعد اپنی بیٹی کو گود لیتے، ان کو چومتے، محبت کا اظہار کرتے، پھر اس کے بعد گھر کے اندر داخل. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ جب میرے چچا اور میرے والد گھر میں داخل ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آنے کے بعد، تو ایسے گھر کے اندر داخل ہوئے، میں دوڑتی گئی، لیکن ایسے داخل ہوئے کہ گویا انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں. گھر کے اندر داخل ہوئے، پیچھے سے بیٹی تھی، ہمیشہ سے محبت پائی ہوئی تھی، گئی تو بند کمرے کے اندر دونوں بات کر رہی تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی کہ اہو کہ کیا یہ وہی نبی ہیں، یعنی یہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر توریت کے اندر کیا گیا ہے. تو جواب ملتا ہے کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں. دونوں جانتے ہیں، باپ بھی اور چچا دونوں کی دونوں جانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں. اس کے بعد پوچھا گیا کہ اب کیا کرنا ہے، یعنی ایمان لانا ہے یا کیا کرنا ہے. تو جواب ملتا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا دشمنی کرتا رہوں گا. جان گئے کہ نبی ہیں، معلوم ہے، یقین تھا ان کو کہ نبی ہیں، لیکن جواب کیا ملتا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا دشمنی کرتا رہوں گا. یہ یہود کی خصلت ہے. ایسا نہیں کہ وہ اسلام کی حقانیت کو نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں جانتے ہیں. جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی کا ذکر توریت کے اندر کیا گیا ہے. لیکن جیسے ان کے آباء و اجداد نے انبیاء کرام کو قتل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، ایسے ہی آج کے زمانے کے یہودی بھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی اور سچے نبی ہیں. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے توریت کے اندر جس نبی کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن جس طریقے سے ان کے آباء و اجداد نے مسلمانوں سے دشمنی رکھی، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، ایسے ہی جب تک یہ زندہ رہیں گے اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھیں گے. یہ ان کی وہ خصلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. یہ ان کی وہ خصلت ہے جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے. یہ ان کی یہ بری عادت ہے جو سیرت کی کتابوں کے اندر درج ہے. ہم ان سے کسی خیر کی امید نہیں کر سکتے ہیں. ہم کبھی بھی ان سے کسی بھی خیر کی امید نہیں کر سکتے ہیں. ان کے معاملات آپ کے ساتھ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن وہ ہمیشہ آپ کے خلاف مکر کرتے رہیں گے، آپ کے خلاف وہ تدبیریں کرتے رہیں گے. مسجد اقصیٰ کے تعلق سے بات چل رہی تھی. مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے نزدیک کتنا اہمیت رکھتا ہے، یہ چیز ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے. مسجد اقصیٰ کے تعلق سے عام طور پہ یہ ذہن لوگوں کے میں بنایا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرنے والے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور بنو اسرائیل کی نسل انہی سے ہیں، یعنی بعد میں بنو اسرائیل انہی سے ہیں، اس لیے یہودیوں کے ہیں. مسجد اقصیٰ کو بنانے والے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور ہم مسلمان سارے انبیاء کرام پہ ایمان رکھتے ہیں. سارے انبیاء کرام پہ ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں. اس لیے ہر وہ چیز جو کسی نبی کی ہے وہ ایک مسلمان کی ہے. ہر وہ چیز
جو کسی نبی کی ہے وہ ہر مسلمان کی ہے۔ جو شخص چند نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے اور چند نبیوں کو چھوڑتا ہے وہ ایمان اور اسلام پہ نہیں رہتا ہے، وہ اپنے دین پہ بھی نہیں ہے۔ جو اپنے دین پہ خود نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ مسجد اقصیٰ میری موت کے بعد فتح ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بتلائی تھی کہ میری موت قیامت سے پہلے 6 چیزیں ہوں گی، یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے جو چیزیں بیان کی گئی تھی، جو آخری نشانیاں ہیں وہ نہیں، باقی اس کے علاوہ 6 چیزیں بیان کی گئی تھی۔ سب سے پہلی چیز میری موت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری موت، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح کی بات کی تھی کہ بیت المقدس مسلمان فتح کریں گے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا تھا۔ یہ وہ زمین ہے جو حقیقت میں مسلمانوں کی ہے۔ اگر کوئی دوسرا آ کے اس پہ قبضہ کرتا ہے یا کسی طریقے سے اس پہ غصب کرتا ہے تو دوسرا قابض اور غاصب ہے۔ یہ مسلمانوں کی زمین ہے۔ انبیاء کرام کی زمینیں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، اس لیے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل۔ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ یہ ہمارے نبی ہیں وہ ان کے نبی ہیں، نہیں، سارے انبیاء کرام ہمارے ہیں، ہم سارے انبیاء کرام پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے سارے انبیاء کرام کی جو چیزیں ہیں، جو ہدایات ہیں، جو زمینیں ہیں، جو مسجدیں ہیں، وہ ہماری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسجد اقصیٰ کے تعلق سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد کے اندر 4 نمازیں، مسجد اقصیٰ کے اندر 4 نمازیں میری مسجد کے اندر 1 نماز کے پڑھنے کے برابر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کے تعلق سے فرمایا تھا کہ اس کے اندر 1 نماز 1,00,000 نماز سے بہتر ہے۔ مسجد نبی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے اندر 1 نماز 1,000 نماز سے بہتر ہے۔ اور اس اعتبار سے مسجد اقصیٰ کو دیکھیں گے تو مسجد اقصیٰ کے اندر 1 نماز 250 نمازوں سے افضل ہے، یعنی دنیا کے دوسری مسجدوں کے اندر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ 250 نمازیں پڑھیں گے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر 1 نماز پڑھیں گے تو مسجد اقصیٰ کی نماز سے 250 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ اس سے مسجد کی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے نماز کے لیے جن مسجدوں کی جانب سفر کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ صرف 3 مسجدیں ہیں جہاں کا آپ عبادت کے طور پہ سفر کر سکتے ہیں۔ اور اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت کے طور پہ کسی دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو دعا کرنا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے تو کسی خاص مسجد، کسی خاص قبرستان کی نیت کر کے سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدیں، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے تعلق سے فرمایا کہ وہ مسجدی ھذا، 3 مسجدیں۔ یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کسی اور مسجد کے، اب کسی اور مسجد میں جائیں اور وہ مسجد ایسی ہے جہاں کے لیے آپ عبادت کے طور پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں۔ صرف 3 مسجدیں ہیں جہاں آپ عبادت کے طور پہ جا سکتے ہیں،
آپ کا سفر عبادت کا سفر ہوگا اور آپ کا جانا عبادت ہوگا، وہاں پہ نماز پڑھنی عبادت ہوگی۔ یہ 3 جگہ ہیں۔ فلسطین کی زمین یہ ہمارے محشر کی زمین ہے، ہمارے اٹھائے جانے کی زمین ہے۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور انہیں جمع کیا جائے گا، جو محشر کی زمین ہوگی یہ فلسطین کی زمین ہوگی، شام کی زمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فلسطین کی زمین کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا کہ ارض المحشر والمنشر، کہ یہ محشر اور منشر یعنی جہاں پہ آپ اٹھائے جائیں گے، جہاں پہ آپ کو اکٹھا کیا جائے گا قبروں سے نکلنے کے بعد اور حساب کے لیے، یہ وہ زمین ہے۔ اس زمین کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ شام اور فلسطین کے تعلق سے احادیث سے کی کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھرے پڑے ہیں، اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں تو اشارتاً اس زمین کی قسم بھی کھائی گئی ہے، والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو فلسطین کی زمین ملتی ہیں۔ زیتون کے درخت آپ کو وہاں ملیں گے، وہاں پہ آپ کو انجیر کے درخت ملیں گے۔ اشارتاً اس زمین کی طرف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جس طریقے سے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں فلسطین کے تعلق سے۔ آج مسلمانوں کا جو موقف ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنوں اور دشمنوں کو پہچانیں، ہم اپنوں کو اور دشمنوں کو پہچانیں، جذبات میں مبتلا نہ ہوں۔ مسلمان وہاں پہ جینے والے سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان ایمان اور اسلامی اخوت کا رشتہ ہے، لیکن دشمنوں کو اور اپنے حقیقی بھائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہی حقیقت ہو، جو آپ اپنے جذبات سے سوچ رہے ہیں وہ حقیقت ہو۔ ہمیشہ مسلمانوں کے اندر چند افراد، چند گروہ، چند جماعتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو غیروں کی ایجنٹ ہوتی ہیں، اور یہ غیروں کی ایجنٹ جماعتیں وہ کام کرتی ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ آج مسلمان برباد ہو رہے ہیں، مسلمانوں پہ بم گرایا جا رہا ہے، مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں۔ ابتدا کہاں سے ہوئی، حالات کیسے تھے، وہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی گھر کا فرد چیخ چیخ کر یہ کہے کہ فلاں شخص سے مجھے بچاؤ جو میرے ہی گھر کا ہے، تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ حقیقت میں وہ شخص ایسا ہے جس سے سامنے والا بچنے کے لیے چیخ رہا ہے۔ فلسطینی عوام سے، غزہ میں رہنے والے عوام سے پوچھا جائے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزہ میں رہنے والے عوام تقریباً 99% اہل سنت جماعت ہیں۔ 99% آپ کو وہاں پہ صحیح عقیدے کے سلفی حاملین آپ کو ملیں گے، اور جتنی جماعتیں اس وقت فلسطین کے لیے کام کر رہی ہیں اور فلسطینی عوام کی ہمدردی اپنے آپ کو جتا رہی ہیں، یہ اکثر جماعت رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، اور یہی وہ ہیں جو مسلمانوں کے لیے خود بربادی فراہم کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہود آپ کو نہیں ماریں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہود آپ سے دشمنی نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ خود آگے بڑھ کر ان کو موقع دیتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں، تو حقیقی معنوں میں آپ ایجنٹ ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے۔ آج بہت ساری جماعتیں فلسطین کے نام پہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ان کے گھروں کی تفصیل کو پوچھیں گے، ان کے لیڈروں کے حالات کو دیکھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لیڈر اپنی جگہوں پہ بیٹھے آرام کر رہے ہیں،
اور مسلم عوام کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے اوپر جو واجب ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم جذبات سے کام نہ لیں۔ دوسری چیز، جو مسلمان وہاں پہ مصیبت میں مبتلا ہیں یہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، ان سے ہمارا ایمان کا، اسلام کا رشتہ ہے، اور ایسی صورت میں کم از کم جو چیز ہمارے پر واجب ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کو عام طور پہ معمولی سمجھا جاتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا ہتھیار دعا کو قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ دعا سے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو انسان اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا، ان کو اولاد دی گئی تھی جب وہ اولاد کی پیدائش کے مرحلے سے آگے بڑھ چکے تھے۔ 70 سال کی عمر میں جب انسان مایوس ہو جاتا ہے اولاد سے، اس وقت دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کیا تھا۔ تو دعا سے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دعا میں ہم رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ رب تعالیٰ تو خود یہ کام کر دے، تو رب تعالیٰ وہ چیزیں کر دیتا ہے۔ تو جو چیز ہمارے اوپر واجب ہے وہ یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہمیں اس سرزمین سے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ زمین بہت ہی بابرکت زمین ہے، اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ بیان کی گئی ہے۔ تو ہر مسلمان کو جس طریقے سے مکہ کے تعلق سے، مدینہ کے تعلق سے اور دونوں جگہوں کی فضیلتوں کے تعلق سے ہر مسلمان کو معلوم رہتا ہے، ایسی ہی اس زمین کے تعلق سے بھی ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سرزمین کی فضیلت جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہاں پہ جن مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو قتل ہو چکے ہیں انہیں شہداء میں شمار فرمائے، اور جو لوگ مصیبتوں میں ہیں، بیمار ہیں، زخمی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مداوا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور ان سے اس مصیبت کو جلد دور کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورحیم۔